صرف حکومت نہیں لیں گے، احتساب بھی چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا دو ٹوک اعلان، بتایا جائے جعلی مقدمے کس نے بنائے؟ ناانصافیوں پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ جنرل فیض نے جسٹس شوکت صدیقی کو ہدایت دی، کہا کہ نواز شریف جیل سے آیا تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار نے کہا نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے، لاڈلے کو لانا ہے۔ ملک پر ایک کھلنڈرا مسلط کیا گیا، کھلنڈرے نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا۔ اس کے قصے اور کہانیاں اب قوم سن رہی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ تم 60 ارب کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکے گی؟ صرف حکومت نہیں لیں گے، 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ قوم کو بتائیں اس ملک میں ڈاکہ کس نے ڈالا؟ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کو اخلاقیات کا کچھ پتہ نہیں۔ نواز شریف کا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر سابق حکومت پر کڑے وار، کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کرو اور کوئی پوچھے بھی نہ۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست مدینہ اور پھر ریاست مدینہ کا نام لیتے لیتے نہ تھکنے والے کا ابھی آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیوں سے۔ سب سے بڑا سکینڈل کرپشن کا یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے 5ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ 70 سال سے ملک میں کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں کھلنڈرے کو لایا گیا، بند لفافہ لہرا کر کابینہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر منظوری لی گئی۔ اتنی بڑی ہیرا پھیری اور ڈاکہ مارا گیا۔ تم 60 ارب روپے کھا جاؤ تو مہنگائی کیسے رکے گی؟ بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ایک ایسا کھلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا؟ پھر الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو۔ قائد مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو جنرل فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف جیل سے باہر آیا تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا انہیں اندر رکھنا ہے، لاڈلے کو لانا ہے۔ جج بول رہا ہے وہ شوکت صدیقی کے میرے پاس جنرل فیض آیا، میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے، آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا۔ اب بتائیں مجھے، خود ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ خود انہیں 7 سال بعد جھوٹے الزامات پر انصاف مل رہا ہے۔ کہا کہ کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھرتے نہیں، تکالیف اور مشکلات کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے اجلاس میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کے تمام اضلاع میں قومی اسمبلی کی 30 اور پنجاب اسمبلی کی 46 نشستوں پر امیدواروں کے انٹرویو کیے۔ ڈویژنل کوارڈینیٹر، ڈویژنل صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت تمام ضلعی صدور کے امیدواروں بارے سفارشات پر بھی غور۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں اہم رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف سے پیٹرن ان چیف آئی پی پی جہانگیر ترین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی 15 اور پنجاب کی 25 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی قیادت کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادی کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی۔ نون لیگ اور آئی پی پی نے عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کیا۔ اہم ملاقات میں اون چودھری بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کو خطرہ ہے، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے متعلق تھریٹ ملی ہے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، کب تک سافٹ اسٹیٹ میں رہیں گے۔ سیاسی سرگرمیوں پر 10 افراد کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی واپس جا چکے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہے، اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کا اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں، جب سے ٹیررزم آئی ہے 2002 آنورڈ، آپ اگر دیکھیں شوکت عزیز صاحب پہ الیکشن کمپین کے دوران حملہ ہوتا ہے، پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ابھی تک لوگ گئے ہیں وہ 4,82,845 انڈیویجولز ہیں۔
ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. 10 کے قریب ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں انیشلی جن کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کے خطرات پر انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے. حکومت سخت سیکیورٹی یقینی بنائے. رانا ثناء اللہ نے لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا مچانا نامناسب قرار دے دیا. دیکھیں جی دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ دہشت گردی کا قلع کما کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. ایم کیو ایم پاکستان نے آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر کس لی. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں 2013 کی پوزیشن واپس لیں گے. آئندہ کسی بھی حکومت کا حصہ بننے سے قبل وزارتیں نہیں اختیارات لیں گے. شعیب مختار کی رپورٹ. تیاریاں ایم کیو ایم نے رابطے تیز کر دیے. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے زیر اہتمام عام انتخابات اور آئندہ کی حکمت عملی کے موضوع پر پروگرام کا انعقاد. شرکا سے گفتگو میں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہو سکے ہیں. ہم نے 3 آئینی ترامیم کی تجاویز دی ہیں جنہیں نئے صوبوں کے نعروں سے مسئلہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جن لوگوں کو صوبے کے نعرے سے پرابلم ہے سندھ میں، جن کو برا لگتا ہے، جن کو اس نعرے سے چڑ ہے، اس کو تو ان کو آنکھ بند کر کے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے. کیوں؟ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ صوبے سندھ کو تقسیم کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمیں اب وزارتیں نہیں صرف اور صرف اختیارات چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کوئی وزارت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی صدارت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی عہدوں کی بات نہیں ہو رہی. ایک بات ہو رہی ہے بس، یہ 3. یہ ہمیں جس کو ہماری سپورٹ چاہیے یا جس سے ہم سپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس بات پہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی منسٹری وغیرہ کا وہ نہیں، لیکن ہم حکومت میں اگر ہماری یہ بات مانی جائے گی تو ہم حکومت کا حصہ بنیں گے. سابق وفاقی وزیر و رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ایوانوں میں آواز بلند کی ہے. آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اس موقع پر سی پی این ای کے سینئر نائب صدر عامر محمود، جنرل سیکرٹری اعجاز الحق اور ممبران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. دوڑتی شیئرز مارکیٹ ایک اور سنگ میل عبور کر گئی. 100 انڈیکس 66,223 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. بازار حصص میں 1 ارب 32 کروڑ حصص کے لین دین کا نیا ریکارڈ بھی قائم ہوا. ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیے. کا ٹیک آف، سٹاک مارکیٹ میں لمبی چھلانگیں، ایک ہی دن میں کئی ریکارڈ قائم. نگراں وزیر اعظم کی آمد سرمایہ کاروں کے لیے اچھا شگن ثابت ہوا. ایک دن میں کاروبار کے دوران 1 ارب 32 کروڑ شیئرز کی لین دین کا اب تک کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. ایک دن میں 100 انڈیکس نے 2 سطحوں کو بھی عبور کر لیا. 100 انڈیکس کے دن کے آغاز میں 64,717 کی سطح سے ہوا اور آج 1,505 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 66,223 کی سطح پر ہوا. ماہرین کا کہنا ہے مارکیٹ میں تیزی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. منرلز پہ اور ریفائنری پہ اور ایگریکلچر پہ کارپوریٹ فارمنگ جب اگر ہوگی تو اس کا سرپلس کہاں جائے گا؟ وہ ایکسپورٹ ہوگا. جب ایکسپورٹ ہوگا تو ڈبل آپ کو بینیفٹ ملے گا. ایک تو انویسٹمنٹ آ گئی اور ایک ایکسپورٹ مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی اور جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں آگے نظر آ رہی ہیں کہ وہ مٹیریلائز ہو جائیں گے. اسی وجہ سے مارکیٹ جو ہے نا کنٹینیوٹلی اوپر جا رہی ہے اور مارکیٹ میں بائر اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہم لوگ یہاں لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آج مارکیٹ میں 394 کمپنیوں کے شیئرز کا لین دین ہوا، جس میں سے 297 کمپنیوں کی قیمتوں میں اضافہ اور 124 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. آئی ایم ایف معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا. معیشت میں بہتری سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تاجروں کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی بڑھانے کا مشورہ. روایتی گھنٹہ بجا کر اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز. Regained the confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement. The GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues
which help to improve the economy. Your participation will contribute to making this event a remarkable achievement for the entire market ecosystem. As we celebrate this ceremony, let us reflect the journey that brought us here, and we look forward to the opportunities that lie ahead. मुल्क इंशाल्लाह जल्द टेक ऑफ करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी तेज़ी से आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की नई सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, तरक्याती काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील में मुमकिना ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। इमामिया कॉलोनी ब्रिज की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबा जल्द मुकम्मल हो। ये वफाक का बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट में ताख़ीर से आगाह कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट होने की वजह से ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। घोड़ा चौक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बरवक्त मुकम्मल हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ख्याल है पाकिस्तान में ओवरऑल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज वैसे भी पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। स्टॉक एक्सचेंज ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ा है सुबह, तो बड़ी पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क टेक ऑफ बहुत जल्द कर रहा है। हमारी कोशिश तो यही थी कि ये 15 दिसंबर को खुले, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। वो 15 को इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम खोल देंगे। नहीं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र 45 मिनट में तय होगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला के लिए एक और तारीख़ी मंसूबा। सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला का दौरा किया। शहर को सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे का जायज़ा लिया। मंसूबे में एक और फ्लाईओवर शामिल करने का ऐलान किया। मोहसिन स्पीड से तरक्की का सफर तेज तर। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला के लिए एक और तारीखी मंसूबा। सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला एक्सप्रेसवे का दौरा किया। गुजरांवाला को सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे में एक नया फ्लाईओवर भी शामिल। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मोटरवे पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। गुजरांवाला एक्सप्रेसवे जदीद सफरी सहूलतों के हवाले से अहम संगे मील साबित होगा। तो आज हमने अभी डिस्कस किया और फाइनल किया है कि यहाँ पे भी हम फ्लाईओवर बनाने लगे हैं। तो ये फ्लाईओवर बनाएंगे और चंदा किला के भी NHA से बात करके रीडिज़ाइनिंग कोशिश करते हैं करें, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना फंसे। ये ना हो कि यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाए और आगे फिर जाके चंदा किला पे सारे फंस जाएं। तो हम चंदा किला को भी कंसिडर करते हैं कि क्या करना है। और यहाँ से जब आप उतरेंगे तो यहाँ से राइट पे जाके फ्लाईओवर जो है वो GT रोड पे टुवर्ड्स गुजरांवाला चला जाएगा। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट फिर आप लोगों के उधर भी बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी पर काम तेजी से जारी है। पूरे सूबे के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का मंसूबा ला रहे हैं। चिंची रिक्शा बंद नहीं कर रहे, 1 माह रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं। 5-7 प्रोजेक्ट्स जो पिछली दफ़ा आपके अनाउंस करके गए थे वो सारे के सारे ऑन ट्रैक हैं। उन पे भी काम शुरू हो गया है। तकरीबन छोटी छोटी रोड्स की रिपेयर और थोड़े काम थे, वो भी हमने पिछले 2-4 दिन पहले अप्रूवल दे दी है। वो भी तकरीबन दर्जनों की तादाद में है, जो आपको भी अगले थोड़े दिनों में पता चल जाएंगे। चाहे वो DPS स्कूल है, चाहे आपकी वो मंडी थी, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि उसको और क्या क्या हम कर सकते हैं। उस पर काम शुरू हो गया ऑलरेडी और तेज़ी से काम जारी है। सैयद मोहसिन नकवी ने सेहत के मंसूबों के हवाले से कहा कि गुजरांवाला DHQ अस्पताल को म्यू अस्पताल लाहौर से बेहतर बनाएंगे। गुजरांवाला सेफ सिटी मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। गुजरांवाला पुलिस के लिए खरीदा गया लोकेटर अगर DG खान गया तो वापस लाएंगे। FWO के कर्नल जमाल ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का लाहौरियों खसूसन बच्चों के लिए तारीख़ी तोहफ़ा। लाहौर में सिंगापुर तर्ज का जू सफारी बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने जू सफारी का संगे बुनियाद रख दिया और ये 31 जनवरी तक मुकम्मल होने वाले जू सफारी में नाइट सफारी की सहूलत भी होगी। बड़ी तादाद में नए जानवर लाए जाएंगे। अफ्रीकन जोन, डेजर्ट, सॉल्ट रेंज और हट्स भी बनाए जाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात मुबश्शिर तौकीर को MD-PTV लगाने का फैसला कर लिया गया है। मुबश्शिर तौकीर शाह इंफॉर्मेशन ग्रुप के ग्रेड 21 के अफसर हैं। ज़राए के मुताबिक मुबश्शिर तौकीर शाह को MD-PTV का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा इस बारे में। मिशन ग्रुप के सीनियर अफसर हैं ग्रेड 21 के, उनकी एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो तैनाती हो चुकी है और अब उनकी MD-PTV का इजाफी चार्ज जो है वो उनको दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो इसकी मंजूरी दे दी है, जबकि साबका सेक्रेटरी इत्तलात ज़हूर अहमद हैं, उनके बाद MD-PTV का ओहदा खाली था और मुबश्शिर तौकीर शाह को जो है अब वो MD-PTV का चार्ज इजाफी चार्ज दिया जा रहा है।
اور اس حوالے سے سیکٹری انفارمیشن اور وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی مشاورت کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ان کی منظوری کو بھیجا گیا تھا. ان کی منظوری کے بعد جو ہے اب ان کے پاس واپس آ چکا ہے اور اب آگے جو ہے کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ طور پر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.